ان قریب افتتاحیہ تقریر جاوید رضوی صاحب شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ العلی العظیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ارشاد رب العزت ہے، جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ مسلمان کی زندگی جہد پیہم اور سعی مدام ہے۔ جہاد نہ ہوتا تو کائنات ہلاک ہو جاتی، جہاد نہ ہوتا تو ترقی کی راہیں رک جاتی، جہاد نہ ہوتا تو انسان قعر مذلت میں گر جاتا، جہاد نہ ہوتا تو انسان گوشہ گمنامی کی نظر ہو جاتا، جہاد نہ ہوتا تو بشریت نظر طاق نسیاں ہو جاتی، جہاد نہ ہوتا تو بے حسی اور احتیاط میں امتیاز نہ ہوتا، جہاد نہ ہوتا تو اجتہاد نہ ہوتا، جہاد نہ ہوتا تو ارتقاء نہ ہوتا، جہاد نہ ہوتا تو خاصان خدا کے مراتب واضح نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو آدم صفی اللہ نہ بنتے، جہاد نہ ہوتا تو نوح نبی اللہ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو ابراہیم بت شکن اور خلیل اللہ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو اسماعیل فدیہ راہ خدا اور ذبیح اللہ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو موسیٰ قصر فرعون کے فاتح اور کلیم اللہ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو عیسیٰ قوم یہود کے مد مقابل اور روح اللہ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو محمد عربی یتیم عبداللہ سے فاتح مکہ نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو علی مرتضیٰ فاتح خیبر و خندق نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتا تو حسن مجتبی امیر شام کو صلح پر مجبور نہ کر سکتے، اور جہاد نہ ہوتا تو دنیا میں نہ مسلک حسینی ہوتا اور نہ انقلاب خمینی۔ یہ اسی تاریخ جہاد کا تسلسل ہے جو انبیاء سے امتوں تک اور اماموں سے غلاموں تک پہنچا ہے، جس کی ابتدائے جہاد میدان علم سے ہوئی ہے اور انتہائے جہاد میدان جنگ پر، جس کا مجاہد صاحب علم بھی ہے اور صاحب علم بھی، حامل عرفان بھی ہے اور حامل قرآن بھی، صاحب اسوہ شبیر بھی ہے اور صاحب ضربت شمشیر بھی، اس کے قبضے میں خون بھی ہے اور قانون بھی، اس کے دل میں درد امت بھی ہے اور خیال امامت بھی، وہ زمانے بھر کا قائد بھی ہے اور امام زمانہ کا غلام بھی۔ کربلا سے درس بندگی حاصل کر کے زندگی گزارنے والوں کو اسلام نے بڑھ کر آواز دی کہ اگر دشمن تمہیں یہ کہہ کر للکارے کہ خیبر تمہارا آخری حربہ اور کربلا تمہاری آخری فتح تھی، تو تم اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کر سکو کہ ماضی میں یہود اور نصارہ کے مقابل ہونے والے غزوات میں اسلام کو حاصل ہونے والی ہر فتح خدائے بزرگ برتر کی حمایت ہی کا نتیجہ تھی، جو انشاءاللہ آئندہ بھی ہر مظلوم کو حاصل رہے گی۔
آل محمد کا اسلام میدان جنگ میں کثرت لشکر سے خوف زدہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنے والا اسلام نہیں ہے، بلکہ قلت میں وحدت کی روح پھونک کر نصرت الہی پر یقین محکم رکھنے والا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر و اسلام کے معرکے میں حاصل ہونے والی اپنی شکست فاش کو قصہ ماضی تصور کرنے کی بھول کرنے والے دور حاضر کے خود ساختہ سپر پاور اور خود ساختہ سورماؤں نے جب خیبر واز یور لاسٹ چانس کا نعرہ دے کر اسلامی مملکتوں کو للکارا تو کل تک ہر میدان سے راہ فرار اختیار کرنے والے بزدل سپاہیوں کی بزدل نسلیں خوف و ہراس کے عالم میں خاموش تماشبین بنی رہی، لیکن اس قرۂ ارض سے اگر رعب و جلال حیدری کے ساتھ اپنی آستینوں کو الٹ کر اور اپنی ہتھیلی پر سر کو لے کر کوئی اٹھا تو وہ فاتح خیبر کا فرزند تھا جس نے آواز دے کر کہا ظالموں میرے وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میرے اس نحیف جسم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، رہے یا راہ خدا میں قربان ہو جائے، ملک ایران رہے یا صفحے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، مگر یہ وعدہ الہی ہے کہ روئے زمین پر اسلام کا وجود تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور اس کی بقا کا تحفظ ہم علویوں اور حسینیوں کا مقدر بن چکا ہے، اور ہم اس کے دفاع کی جد و جہد تا دم مرگ کرتے رہیں گے۔ یہ ولی فقیہ مرجع دوران رہبر معظم کا جذبہ خدا پرستی ہی تھا جس نے چند روزہ جنگ میں صرف دشمنوں کے کوہ تکبر کو مسمار کر کے فرائین زمانہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا، بلکہ دنیا کی مظلوم و پسماندہ عوام کے دلوں میں غیبی نصرت الہی کا یقین بھی پیدا کروا دیا۔ یہ جہد مسلسل کی صحیح پیغام ہی ہے کہ عیش و طرب کے نشے میں غرق سلاطین حجاز کعبۃ اللہ سے اٹھنے والی ندائے جاء الحق و زہق الباطل کے سے خوف زدہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جہد مسلسل کی برق رفتار آواز کی گونج ہی ہے جس نے اہل مغرب کے قصرہائے تمکنت میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ جہد مسلسل ہی کا اثر ہے کہ ملک شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدس کو اپنے حصار میں لے کر مظلوموں کے خون سے ظلم کی تاریخ رقم کرنے والے دہشت گردوں کا خواب اب شرمندہ تعبیر نظر آنے لگا ہے۔ یہ جہد مسلسلی کا نتیجہ ہے کہ ارض فلسطین کی مظلوم عوام کو اپنی اور بیت المقدس کی آزادی کا سورج اب جلد طلوع ہوتا دکھائی دینے لگا ہے۔ یہ جہد مسلسل ہی کا کرشمہ ہے کہ شہدائے لبنان کا لہو سرخی آفاق بن کر بام افلاک سے اپنی فتح کے اعلان کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اسلام کل بھی مسلمان سے جہاد کا طلبگار تھا اور آج بھی طلبگار ہے۔ وہ ہر ایک سے ایک نئے میدان جہاد کا طالب ہے اور سب سے یہ مشترک مطالبہ کرتا ہے کہ میدان جہاد میں قدم رکھنے سے پہلے اصول جہاد سے باخبر بنو، اور خبردار تمہارا کوئی قدم راہ رضا سے ہٹنے نہ پائے۔ دل میں حوصلہ پیدا کرو، کلیجے میں ہمت پیدا کرو، بازوؤں میں زور پیدا کرو، آواز میں دم پیدا کرو، دماغ میں معرفت کی شمع جلاؤ، جگر میں تشنگی برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو، ذہن کو جذبہ انتقام سے خالی کرو، اور زبان کو اتنا پابند مشیت بنا کر آگے بڑھو
کہ جوان بیٹے کا جنازہ دیکھو اف نہ کرو، گود کے پالوں کے لاشیں نظر آئیں آہ نہ کرو، بھرا گھر لٹ جائے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اسلام اسی تعلیم جہاد کا نام ہے، اور آل محمد ایسے ہی مجاہدین ہیں جنہوں نے ہر مرحلہ جہاد زندگی میں ثبات قدم اور استقلال نفس کا مظاہرہ کیا۔ وطن چھوٹ گیا، استقلال میں فرق نہیں آیا۔ نانا کی قبر، ماں کی لحد اور بھائی کی تربت سے جدا ہونا پڑا، لیکن اطمینان قلب میں کمی نہیں آئی، اور یہ سلسلہ جہاد کربلا کے میدان تک جاری رہا، یہاں تک کہ خاک گرم کربلا پر بندگی کا آخری مظاہرہ ہوا۔ سجدہ معبود میں سر جھکا، لب پر مناجات آئی، گلے پر خنجر چلا، زمین کربلا ہلی، سیاہ آندھیاں چلیں، فرات کا پانی بلند ہوا، آفتاب کو گہن لگا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، پنجتن پاک کا خاتمہ ہوا۔ 11 محرم کو اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ راہ کوفہ کے مراحل طے کرتا ہوا شام لے جایا گیا۔ 1 سال تک شام کے قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جب قافلے کو رہا کیا گیا تو ثانیہ زہرا نے فرمایا، بیٹا سید سجاد، ابھی ہم نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں کیا ہے، ممکن ہو تو قافلے کو پہلے کربلا لے چلو تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر سکے۔ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین سے لپٹے ہوئے آہوزاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک کانوں میں آواز آئی، جابر میری قبر سے دور ہٹ جاؤ۔ جابر نے دست ادب جوڑ کر فرمایا، فرزند رسول کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے جو مجھے اپنی قبر سے ہٹا رہے ہیں؟ دوبارہ قبر حسین سے آواز آئی، جابر دیکھو وہ میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ جابر قبر سے جدا ہوئے۔ زینب نے قبر حسین پر پہنچ کر خود کو عماری سے گرا دیا اور فریاد شروع کی، میرے ماجائے حسین، آپ کی بہن اپنا وعدہ پورا کر کے آ گئی، مگر بھیا یہ زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے کہ آپ کی امانت کو واپس نہ لا سکی۔ کربلا میں 3 روز قیام کے بعد قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا اور 8 ربیع الاول کو قافلہ مدینہ پہنچا۔ بیرون مدینہ قافلے کو روک کر امام نے فرمایا، بشیر جا کر مدینہ والوں کو خبر کر دے کہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ بشیر نے اعلان شروع کیا۔ محلہ سادات بنی ہاشم میں کوہرام برپا ہوا۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے بڑھے، مگر کیا دیکھا؟ نہ لشکر، نہ سپاہی، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ عزادارو، آج 8 ربیع الاول کی تاریخ ہمارے لیے دوہرے غم کی تاریخ ہے۔ ایک طرف امام حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت، تو دوسری جانب اہل بیت اطہار کے لٹے ہوئے قافلے کی وطن واپسی کا دن۔ زمانے کا امام اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اپنی جدہ ماجدہ ثانیہ زہرا کے استقبال کے لیے سرحد مدینہ پر پہنچ چکا ہے۔
عزادارو آؤ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ قافلہ حسینی کا استقبال کریں۔ دیکھو دیکھو وہ آگے آگے سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسیروں کا قافلہ ہے، یتیموں کا قافلہ ہے۔ نوجوانوں پڑھو اور استقبال کرو، ساتھ ہی پرچم کے پیچھے ابو الفضل عباس کا علم آ رہا ہے۔ یہ اسی باوفا کا علم ہے جس کی شہادت کے بعد امام حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس عالم میں خیمے کی جانب چلے تھے، جیسے کوئی غریب الوطن عالم غربت میں اپنی زندگی کا سرمایہ لٹا کر واپس آتا ہے، اور اس پر مزید ستم یہ کہ علمدار کی شہادت کے بعد ظالم اتنا جری ہو گئے تھے کہ حسین کو مجمع عام میں ابن الزہرا کہہ کر خطاب کر رہے تھے۔ حسین مشک و علم لیے ہوئے خیمے کے در پر کیا پہنچے، سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، بچے خالی کوزے لیے ہوئے حسین کے گر جمع ہوئے۔ یتیم عباس نے آقا سے سوال کر دیا، چچا میرے بابا کی زندگی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حسین زمین کربلا پر بیٹھ کر بچے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا تیرا بابا نہر پر قتل کر دیا گیا، اس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، بیٹا مجھے خوف ہے کہیں نہر پر اشکیا تیرے بابا کی لاش کو پامال نہ کر رہے ہوں۔ دوڑا یہ سن کے نہر کی جانب وہ بے پدر رو کر پکارے، شاہ کہ بیٹا چلے کدھر؟ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ نوحہ گر، بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں نہر پر، ارے میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔ علم کے ساتھ ذوالجناح کی شبیہ ہے، عزادارو یہ اسی اسب باوفا کی شبیہ ہے جس نے بعد شہادت حسین اپنی پیشانی کو آقا کے خون سے رنگین کیا تھا اور اہل حرم کو لاوارسی کی خبر سنائی تھی، لیکن جب سکینہ نے سموں سے لپٹ کر یہ پوچھ دیا ہے بابا کے گھوڑے ذرا یہ تو بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا وقت ذبح پانی ملا تھا یا پیاسے ہی شہید کر دیے گئے؟ عجب نہیں اس وقت ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے کہا، او سکینہ وقت شہادت تیرے بابا کی غربت پر فرات کا پانی تڑپ کر نیزو اچھلا تو، مگر بی بی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور تیرا بابا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا۔ میری ماں بہنوں اپنی گودیوں کے بچوں کو بیدار کر لو اور کہو استقبال کریں، اب اس مجاہد کا گہوارہ آ رہا ہے جس نے اس کم سنی میں 3 روز کی پیاس کے باوجود چند لمحوں کے لیے صحیح نواسہ رسول کی جان بچائی تھی، لیکن جب حرملہ کے تیر سہشوبہ کا نشانہ بن گیا اور حسین اس کی خونبری میت کو لے کر خیمے میں آئے تو رباب نے سر سجدہ خالق میں رکھ کر فرمایا تھا، اے پروردگار گواہ رہنا میرے بچے نے فرزند زہرا کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دی، میرا دل چاہتا ہے شہزادی رباب کی خدمت میں گزارش کروں، بی بی آئیے دیکھیے جب سے آپ کی گود ویران ہوئی ہے ماؤں کی گودیوں میں کم سن بچوں کی ایک انجمن ہے جو مسلسل آپ کے بے شیر کا ماتم کر رہی ہے۔ میری ماں بہنوں بات رکھے، مگر یہ خیال رکھنا جب کبھی اپنے بچوں کو پیار کرنا تو اس کوک جلی ماں کے مصائب کو ضرور یاد کر لینا جو آج بھی تصورات کی تاریک راتوں میں اپنے اصغر کا خالی جھولا جھلا رہی ہے۔ گہوارے کے پیچھے
گہوارے کے پیچھے اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ عزادارو اپنی نظروں کو ادب سے جھکائے رکھنا، سب سے آگے اس معظمہ کی ہماری آ رہی ہے جس نے مدینے سے چلتے وقت قافلے کو روک کر کہا تھا بھیا عباس وعدہ کرو کہ جس شان سے لے کر جا رہے ہو اسی شان سے واپس لاؤ گے۔ عزادارو نہیں معلوم اس وقت علمدار نے کیا جواب دیا تھا، مگر ہاں جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہو کر چلنے لگا اور ثانیہ زہرا تمام بیویوں کو سوار کرا چکی تو اس وقت حضرت بڑی نظروں سے فرات کا رخ کر کے آواز دیا ابوالفضل آؤ دیکھو تمہاری بہن اکیلی کھڑی ہے اور کوئی محمل میں سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا کا یہ کہنا تھا کہ بیمار نے بڑھ کر آواز دی پھوپھی اماں للہ اب علمدار کو آواز نہ دیجیے گا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ارے دیکھیے ترائی پر چچا کا لاشا تڑپ رہا ہے۔ اس ہماری کے ساتھ جناب ام کلثوم کی ہماری ہے جو ایک نحیف سی آواز میں مرثیہ پڑھ رہی ہے، نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم بھرا گھر لٹا کر واپس آئے ہیں۔ سب سے آخر میں ایک ضعیفہ خادمہ فضہ کی ہماری ہے جو راہ کوفہ و شام میں سیدانیوں کی نگرانی کرتی رہی اور اپنی ضعیف پشت پر مسلسل تعزیانے کھاتی رہی اور آج جنت البقیع کا رخ کر کے آواز دے رہی ہے شہزادی میں آپ کی بیٹیوں کو لے کر آ گئی مگر بی بی میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کے حسین کو واپس نہ لا سکی۔ عزادارو قافلہ شام سے چلنا ہی چاہتا تھا کہ ثانیہ زہرا نے قافلے کو روک کر ایک مرتبہ قید خانے کا رخ کیا اور دوڑ کر ایک ننھی سی قبر سے لپٹ گئیں اور فرمایا بیٹی سکینہ قافلہ وطن جا رہا ہے، تمہیں وطن جانے کی بڑی آرزو تھی، بیٹا اٹھو ہم سب جا رہے ہیں۔ کون دیتا کون تھا جو جواب دیتا؟ قید خانے کا اندھیرا تھا، اکیلی تربت تھی جس سے آواز آ رہی تھی پھوپھی اماں مدینے جانا تو میری صغرا کو گلے سے لگا لینا اور کہنا صغرا تیری بہن شام کے تاریخ قید خانے میں سو رہی ہے اور تیرا بھیا اصغر کربلا کی ریت پر ہمیشہ کے لیے سپرد لحد ہو گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا حسین یا حسین۔